کہ ایران کی جانب سے بھی اب ریاکشن سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو اب ایران بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اہداف ایران کی جانب سے سیٹ کیے جاتے ہیں، تو ایران کی جانب سے ان حملوں کا جواب بھی دیا جائے گا، اور جواب دیے جانے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں۔ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو ایران کا کیا رد عمل ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کن اہداف کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، کن چیزوں کو وہ نشانہ بناتا ہے۔ ہم مسلسل اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں کرنل عابد صاحب بھی ایک بار پھر جوائن کر چکے ہیں۔ کرنل صاحب، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو جو ہم نے سنی، اس میں انہوں نے جنگ کے واضح مقاصد بتا دیے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ 4 ان کے واضح اہداف ہیں۔ ہم اس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں سید محمد علی صاحب سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ کے ساتھ بھی، کہ ایک تو ریجیم چینج کا ان کا پروگرام ہے، میزائل پروگرام کو ان کو ختم کرنا ہے، بحریہ کو ختم کرنا ہے، اور جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے۔ جس طرح ہم نے مڈ نائٹ ہیمر میں دیکھا تھا پچھلے سال کہ فردو، نتانز اور اصفہان کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، تو اپنے واضح مقاصد ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے بھی اب تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایران کا کس قدر ریاکشن طویل ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں اور ایران نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی بڑا خطے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں دنیا کے لیے، اس سے جو چیز سامنے آئی ہے اس کو بند کر سکے۔ ہاں، وہ ایرانی سائٹ پہ ضرور کر سکتا ہے، اور وہاں پہ اگر کنفلکٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ اگر جو شپس ہیں امریکن، جو کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پورا 5th فلیٹ اس وقت پرشین گلف میں موجود ہے، اس کے ساتھ ایون ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، بلکہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر اس قریب ویسینٹی کے اندر ہیں، تو اگر وہ اس طرف کہیں ٹرکل ہوتا ہے اور وہاں پہ کنفلکٹ ہوتا ہے، اور جیسے یہ خبریں ہیں کہ ایران کے پاس شپ میزل بھی ہیں، اور کوئی امریکنز پہ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی ان کا خدا نخواستہ، کیونکہ یہ کنفلکٹ بڑھ جاتا ہے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس وقت پرشین گلف میں اور اس ریجن میں کچھ چائنیز اور رشین شپس بھی ہیں، کچھ ان کی بھی پریزنس ہے۔ تو یہ آئی تھنک پھر اگر یہ صورتحال ہوئی، اور کیونکہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی تو نہیں ہے کہ وہ ایئر فورس کے تھرو اسرائیل پہ اٹیک کرے، یا وہ اپنی ایئر کو یوز کرے، کیونکہ اس کی ایئر فورس جو ہے وہ اتنی آپ کہہ لیجیے کہ کیپیبل نہیں ہے۔ اس کے پاس میزلز ہیں، اور اس کے پاس جو پرشین گلف ہے رسپونڈ کرنے کے لیے وہ ہے۔ تو آئی تھنک ان دونوں ہی ویکٹرز میں ایران جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے کرنل صاحب، ساتھ ہی رہیے گا۔ رضا بشیر صاحب سابق سفارتکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رضا صاحب، بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ سپر سونک اینٹی شپ میزائل بھی اس ایران کے پاس آ گئے ہیں، چائنا کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں۔ یہ ابھی کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہیں، لیکن ایسی اطلاعات موصول بھی ہو رہی ہیں۔ تو اگر تو یہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں رشیا کے ٹروپس بھی موجود ہیں، وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، چائنا کے ٹروپس بھی موجود ہیں، وہ بھی سیپریٹلی ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو اگر یہ خدا نخواستہ صورتحال بڑھتی ہے تو وہ کتنی زیادہ ٹینس ہو جائے گی خطے کے لیے؟ اور ایران کا ممکنہ طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رد عمل دیکھنے میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تو یہ بڑی را نیوز ہے، لیکن اس میں جو اس سے پہلے جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ ٹاکس بھی ان کی چل رہی ہیں، ان کے مذاکرات انڈائریکٹ چل رہے ہیں، ان کا کیا نتیجہ آئے گا، اور مختلف قسم کے سیناریوز، اور یہ بھی تھا کہ جو امریکہ نے وہاں پہ اپنی حربی جو موجودگی ہے اس کو بڑھایا ہے خطے میں، تو اس کا مقصد پریشر ڈالنا ہے۔ ابھی یہ بھی انڈیکیشنز ہیں، ابھی میں مصدقہ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے حملے کیے ہیں تہران میں، اور ابھی جہاں سے بہت دھواں اٹھ رہا ہے، وہ ایسی جگہ ہے رپورٹڈلی کہ جہاں پہ سپریم لیڈر کا ریزیڈنس ہے اور باقی امپورٹنٹ لیڈرشپ کے وہ مقامات ہیں۔ ہاں، لیکن اس کو جو ہے نا رضا بشیر صاحب، وہ تو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی بھی یہ رپورٹ کر رہی ہے ایران کے حوالے سے کہ سپریم لیڈر بالکل محفوظ ہیں، اور ان کو پہلے ہی وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا۔
جی وہ اب وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ جو مقصد یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، حزب اللہ کے کیس میں جی بھی ہاں دیکھا جی ہے ہاں جی ہاں کہ وہ جو ایک ہے نا جس کو یہ کہتے ہیں سر قلم کرنا، ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی، کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے، اور اگر لیڈرشپ ٹارگٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو ان کے فالوورز ہیں ان میں کافی ابتری پھیلتی ہے، اور ایک وہ کمزوری آ جاتی ہے موقف میں. جی ہاں تو یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی دیکھیں نا، اگر جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرنا ہے تو جوہری پروگرام شہری علاقوں میں تو ہوتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے بھی انہوں نے حملے کر کے دیکھ لیا ہے، اور کافی ان کی اسیسمنٹ تھی کہ ہم نے ایران کے اس کو پروگرام کو بہت کمزور کر دیا ہے. اب یہ بھی اگر یہ ہے کہ یہ پریشر بڑھانے کا طریقہ ہے تو یہ بھی بیوقوفانہ بات ہے، کیونکہ اس سے ان کے جو ہے موقف میں زیادہ سختی آ سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ خدشات بالکل بجا ہیں کہ اگر اس کو ابھی روکا نہیں جاتا، اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو بیچ میں شمولیت ہے وہ بھی ہونے والی ہے، اور وہ اب ظاہر لارجر کوشچن ہے کہ امریکی اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے، انٹروین کریں گے. تو یہ تمام بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا ایکسپلوسو مکس ہے، اور خطے کے لیے، عالمی امن کے لیے، پاکستان کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ ایک کوئی خوشکن صورتحال نہیں ہے. جی بالکل، ایسے یہ کوئی بھی خوشکن صورتحال نہیں ہے. رضا بشیر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ایک رجیم چینج کی بہت زیادہ ہوا تھی، بہت یہ ٹرم استعمال کی جا رہی تھی، تو آپ کے خیال سے امریکہ ان حملوں کی آڑ میں جو ایران کے اندرونی معاملات ہیں اس میں رجیم چینج کی جانب جا رہا ہے؟ رجیم چینج جو ہے نا وہ تو اب اس طرح کیا کہتے ہیں، صرف وہ پانی ملانے سے شربت کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ وہ فوراً رجیم چینج آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حملہ کرتے ہیں کسی ملک پہ تو اس صورتحال میں لوگ اپنے گلے شکوے بھول کے وہ پرچم کے نیچے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بامبنگ کی اور اس کے بعد لوگ ہار لے کے کھڑے ہو گئے رضا شاہ جونیئر کے لیے. تو یہ بہت ہی میرے خیال میں احمقانہ قسم کی ایک امید ہے. اور باقی دیکھیں لانگ ٹرم تو پریشر تو اندر سے آتا ہے. ایران نے ابھی حال ہی میں بہت ایک پریشر دیکھا ہے رجیم کے اوپر، وہ جو اندرونی ان کے معاملات تھے جو اب کنٹرول میں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو اس میں مختلف جو ٹولز نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دباؤ بڑھانا، لیکن دباؤ بڑھانے میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو آپ دباؤ سے سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹوٹ ہی نہ جائے، اور ٹوٹ کے زیادہ خطرناک نہ ہو جائے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو اس میں مطلب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے مقاصد حل ہو جائیں گے. اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ان کے پالیسی میکر ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، ایک تو مکمل طور پہ شاید ایک پیج پہ نہیں بھی ہیں، کیونکہ پینٹاگون کی اسیسمنٹ ظاہر ہے زیادہ گہری اور زیادہ وہ دور رس سوچ کی ہوتی ہے. اسرائیل کی جو کیلکولیشن ہے، یہ پہلے بھی جب انہوں نے کچھ علاقے میں ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا منع کرنے کے باوجود امریکہ کے، تو لاجک یہی تھی کہ جی ہم جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے گرد و نواح میں ملکوں کے پاس جوہری صلاحیت ہو جو کہ ہمارے لیے ہمیں بالکل ملیا بیٹ کر سکتی ہے. تو شاید وہ لاجک بھی ہے. مختلف عوامل ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی حربی کارروائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے بالکل امیدوں کے اور منصوبوں کے مطابق نہیں جاتی. جی یہی اس میں رسک ہوتا ہے. لیکن وہ بات یہی ہے، وہ جسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں ویئنگ دا رسک، کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، لیکن جب ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ ٹانگ کاٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو اسے ماننا پڑتا ہے. تو یہ والی لاجک بھی نظر آتی ہے. صحیح. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ہی یہ خطرناک قسم کی سچویشن ہے، اور ایسی ہے
کہ اس سے باقی ممالک جو ہیں وہ مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ صورتحال بہت زیادہ ٹینس ہے، چونکہ اس سے یقیناً خطے پہ اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کرن صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہو تو ذرا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 3 پوائنٹس دیے گئے تھے، یعنی 3 آپشنز دیے گئے تھے ایران کو کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو 0 پر لے کر آ جائیں، اپنے جو میزائل کی رینج ہے اس کو وہ کم کر دیں، اور جو پراکسی الائنس سے ان کا تعلق ہے اس کو آپ بالکل ختم کر دیں۔ تو کیا یہ 3 پوائنٹس ایسے جو آپشنز دیے گئے ہیں وہ ایران کے لیے کیا